ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کی تلاوت کی گئی بڑی خوبصورت آواز میں. پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر اور تشریح کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے ہلال یعنی پہلی تاریخ کے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں. آپ کہیے یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں، اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، لیکن حقیقت میں نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. سامعین محترم، سورہ بقرہ میں اس سے پہلے جو روزے کے احکامات تھے وہ بیان کیے گئے. اب یہاں سے جو نیا رکوع شروع ہوا اور آیت نمبر 189 کی جو آگے آیات یہاں سے شروع ہوئیں، اس میں اللہ پاک نے کچھ حج کے احکامات بھی بیان فرمائے، اور جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے یسألونکا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ عنوان سے چند چیزوں کو بیان کیا. یہ یسألونکا اب یہاں دوسرے پارے میں آگے آیات میں مختلف مقامات پر آئے گا کہ لوگ آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں.
ہو سکتا ہے پوچھنے والے یہود بھی ہوں، پوچھنے والوں کا کوئی مقصد نیگیٹو بھی ہو اور پوچھنے والوں کا کوئی مقصد پازیٹیو بھی ہو۔ اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی تنگ کرنے کے لیے ہی یا ستانے کے لیے ہی کوئی چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، بلکہ علم کے لیے، وضاحت کے لیے، شعور کے لیے بھی چیزیں پوچھی گئیں۔ اب یہاں پر جو بات ہوئی کہ فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم الشان صحابی رسول، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے، باریک ہو جاتا ہے، پھر کامل ہو جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے باریک ہو جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور آیت کریمہ میں جو جواب دیا گیا وہ اس اعتبار سے نہیں دیا گیا کہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، یعنی اس سوال کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کا مزاج ہے وہ عملی زندگی کی بات کرتا ہے، ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے، تو اس نے ہدایت کے اعتبار سے بات کی اور فرمایا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے کچھ اوقات مقرر کرنے کی علامت ہے، اور حج کے اوقات خاص طور پر مقرر کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اہلہ جو ہے ہلال کی جمع ہے، پہلی اور دوسری تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، پھر تیسری تاریخ سے جو چاند آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو عربی میں اس کو قمر کہتے ہیں، اور جب یہ 14ویں تاریخ تک پہنچتا ہے اور چاند بالکل مکمل ہو جاتا ہے تو اس چاند کو عربی میں کہتے ہیں بدر۔ تو یہاں پر اہلہ ہلال کی جمع استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ پہلی تاریخ کے چاند کے بارے میں، یعنی اس کی باریکی کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یوں دیا گیا کہ یہ آپ کے لیے وقت مقرر کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک قدرتی جنتری اللہ پاک نے مقرر کر دی ہے، جو آسمان کے صفحے پہ کھلی پڑی ہے ہر ایک شخص کے لیے، اور لوگ اس کے باریکی سے اس کی تاریخوں کا اندازہ لگاتے ہیں، اس کے کامل ہونے سے مہینے کے درمیان کا اندازہ لگاتے ہیں، اور ہزارہ دینی دنیاوی کام جو ہیں وہ اس چاند کی تاریخوں سے وابستہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے حج کے جو اوقات ہیں ان کا تعین جو ہے وہ اسی چاند کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ روزوں کو دیکھیں گے، روزوں کا آنا اور جانا وہ چاند پر منحصر ہوتا ہے۔ اسی طرح عیدین ہیں ہماری، ان کے اوقات وہ چاند سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کا اعتبار بھی قمری سال سے ہوتا ہے، جو چاند کی تاریخیں ہیں، چاند کے اعتبار سے سال کا مکمل ہونا ہے اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو خواتین کی مختلف عدتیں ہیں یا حمل اور رضاعت کی مدتیں ہیں، وہ عدتیں اور مدتیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ بھی چاند کی تاریخوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس طرح دنیاوی امور بہت سارے، لین دین، تجارت، زراعت کے بہت سارے احکامات ہیں وہ چاند کی تاریخوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پھر چاند کا جو کیلنڈر ہے نا اس کو بیان فرمایا اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور بہت ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اچھا، یہ جو قمری اعتبار سے کیلنڈر ہے اس کو اہمیت دینا اور اس کے اعتبار سے بات کرنا، اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو شمسی اعتبار سے جو کیلنڈر ہے، یعنی سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر ہے، جس اعتبار سے ہم آج 2024 میں ہیں اور 2025 ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ جو کیلنڈر ہے یہ عموماً شہروں میں استعمال ہوتا ہے، اس کی تاریخیں متعین ہوتی ہیں خود ہی اور ان کو دیکھا جاتا ہے۔ دیہاتوں میں عموماً اس کی تاریخیں نہیں پہنچتی ہیں اور نہ پہنچتی تھیں پہلے زمانے میں بالخصوص، تو اس وقت اس لیے اللہ پاک نے اس کیلنڈر کی بات کی ہے کہ جو شہر والوں کی بھی پہنچ میں ہے اور دیہات والوں کی بھی پہنچ میں ہے۔ کوئی صحرا میں آباد ہے تو صحرا والے بھی اس چاند کو بس نگاہ اٹھا کے دیکھنی ہے، اور اس کی باریکی سے اور اس کی گولائی سے اور اس کے کامل ہونے سے اس کی تاریخوں کا جو مہینے کی تاریخیں ان کو اندازہ ہو جانا ہے۔ تو ایک تو یہ ہر شخص کی پہنچ میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا ذکر کیا، اس کیلنڈر کا ذکر کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شریعت کا اور رب کائنات کا جو مقصود ہے وہ صرف تعین اوقات نہیں ہے، یعنی ایک وقت معین ہو جائے،
بلکہ مقصود یہ بھی ہے کہ کچھ شوق اور کچھ ترغیب باقی رہے۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر کسی چیز کو ہم معین کر دینا کہ بھئی فلاں کام فلاں تاریخ کو ہوگا، شمسی کیلنڈر سے مثال کے طور پہ، تو پھر اس میں کوئی جستجو باقی نہیں رہتی ہے، ایک شوق شوق میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس تاریخ کو ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ ہو کہ چاند نظر آئے گا یا چاند نظر نہیں آئے گا، اس کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک موٹیویشن ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ترغیب ہوتی ہے، تشویق ہوتی ہے، اور مقصود ہی شریعت میں شوق پیدا کرنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور اس کا شوق پیدا ہو رہا ہے، عید آ رہی ہے اور اس کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جو قمری کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے، اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اور تیسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ مختلف موسم ملتے ہیں اس میں، کیونکہ تاریخیں بدلتی رہتی ہیں۔ رمضان آپ کو کبھی گرمی میں مل رہا ہوتا ہے، کبھی سردی میں مل رہا ہوتا ہے، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں۔ تو مختلف موسم جو ہے نا وہ انسان روزے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے انجوائے کرتا ہے۔ تو یہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں جو قمری کیلنڈر ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے حج کا ذکر کیا کہ ہی مواقیت للناس والحج۔ تو حج کو خاص کرنا کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اس میں کہ حج جو ہے معاشرتی، معاشی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، سیاسی بلکہ اعتبار سے اہل عرب کے ہاں اس کا ایک خاص مقام تھا اس ایونٹ کا۔ تو اس لیے اہمیت دلانے کے لیے اللہ پاک نے کہ بھائی یہ جو چاند کی تاریخیں ہیں تمہارے حج کو معین کرتی ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے خاص عبادت حج کا ذکر کیا۔ اور حج کے جو مہینے ہیں وہ کافی ٹائم تک بھی قائم رہتے ہیں، عبادتوں کے اعتبار سے عبادتوں میں سب سے زیادہ وقت اس کا ہوتا ہے، تو اس لیے بھی اللہ پاک نے جو ہے نا حج کا خاص طور پہ یہاں پہ ذکر فرما دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے چاند کے بارے میں پوچھا کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اور جواب میں اللہ پاک نے حکمت بیان کر دی کہ یہ ایک خدائی کیلنڈر ہے جو تمہارے لیے تاریخوں میں معین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، ایک رسم کا خاتمہ کیا گیا حج کے اندر سے۔ وہ یہ تھا کہ لوگ احرام پہنتے تھے اور احرام پہن کے جب گھر سے نکل جاتے تھے تو اب وہ کہتے تھے کہ گھر میں ہم جب دوبارہ انٹر ہوں گے تو ہم دروازوں سے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ مکان کے پچھلے حصے پہ جائیں گے اور دیوار پھلاند کے ہم اپنے گھر میں آئیں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ گھر کے دروازے سے انٹری لی، اس نے واپس جب وہ آیا احرام پہن کے نکلا اور واپس گھر کے دروازے سے آیا، لوگوں نے کہا دیکھو کتنا یہ بدتمیز شخص ہے اور کتنا یہ ظالم شخص ہے اور اس نے کتنا غلط عمل کیا۔ تو اس رسم کا خاتمہ کیا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تم نے کہاں سے نیکی بنا لی کہ گھر کے ظاہر گھر کے سامنے سے نہیں آنا ہے، پچھلی طرف سے اس کی دیوار پھلان کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ بعض اوقات تو اتنی شدت کرتے تھے کہ پھلان نہیں پاتے تو توڑ دو، پچھلی دیوار کو توڑ کے دیوار سے اندر داخل ہوتے تھے۔ تو اپنی ایک جاہلانہ رسم انہوں نے بنائی ہوئی تھی، حالانکہ اس کا نہ شریعت سے تعلق تھا، نہ اس کا دین سے تعلق تھا، اور نہ خدا کے حکم سے اس کا تعلق تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ گھر کے پچھلے حصے سے گھروں میں داخل ہونا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بھائی نیکی یہ ہے کہ تقوی حاصل کرو، تقوی کی بات کرو، جو اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں دین کے اس پہ عمل کرو، یہ تقوی ہے۔ تقوی کا ان رسموں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تم کچھ چیزوں کو جن کو خدا نے منع نہیں کیا اپنی طرف سے تم منع کر لیتے ہو۔ ہمارے ہاں بھی آپ معاشرے میں دیکھیں گے کہ یہ لوگوں نے اپنا ایک دین بنایا ہوا ہوتا ہے، اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہوتا ہے، کسی کا کوئی عمل دیکھیں گے خدا نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن وہ بولیں گے کہ تم نے یہ شرک کر دیا، تم نے یہ گناہ کر دیا، حالانکہ ان کو اس کی نالج نہیں ہے کہ وہ عمل کیا ہے، مگر خود اس کو جو ہے نا وہ حرام کر دیں گے، اس کو مکروہ کر دیں گے۔ تو دیکھیں یہ اس کی اصل ہے یہاں پہ کہ جب گھر کے دروازے سے داخل ہونا خدا نے منع نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے کہ نہیں جی گھر کے دروازے سے جو داخل ہوگا وہ گناہ کرے گا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، جو سیدھا سادہ راستہ ہے وہاں سے آؤ۔ خدا کو کوئی تکلفات نہیں پسند ہے کہ ایک سیدھا راستہ موجود ہے،
آسان رستہ موجود ہے، اس کو چھوڑ کے آپ گھوم کے آ رہے ہیں اور اس کو نیکی بنا لیا آپ۔ اپنی طرف سے قائم کردہ مشقتیں اپنے اوپر ڈال لینا، تکلفات میں پڑنا اور دور سے گھوم کے چیزوں کے لیے آنا، یہ خدا کو پسند ہی نہیں۔ اس کی اصل بھی یہ بات ہے، پر گھر کا دروازہ کھلا ہے، سیدھے سیدھے راستہ ہے، اس کو اپناؤ۔ اس سے یہ چیز نکلتی ہے کہ خود بخود چیزوں کو اپنے لیے بامشقت بنانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی ہے نا کہ جب جائز دو راستے ہوتے کسی کام کے، ایک آسان اور مشکل ہوتے، دونوں جائز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان والا راستہ اپناتے۔ تو جب اللہ نے آسانی دی ہے تو آپ اس آسانی کو قائم کریں۔ سفر کے اندر نماز جو ہے وہ عادی کر دی گئی، فرض آپ کے عادی کر دیے گئے۔ بعد میں کسی نے کہا کہ وہ جو جی اس مرحلے کی بات تھی، اس مرحلے کی بات تھی، تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ جو اللہ پاک نے تمہیں غنیمت دی ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو تم؟ آسانی اللہ نے پیدا کر دی ہے، بس ختم، یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ تو اللہ کا دین آسان ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، مختلف رسمیں، مختلف چیزیں، مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گے دین کے نام پہ مطلب دور دور سے گھوم کے آنا اور عجیب عجیب چیزیں کرنا اور ان کو نام دے دینا دین کا۔ یہ ساری چیزیں، تکلفات جو ہے وہ شریعت میں ممنوع ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ آپ اس آیت کے ترجمے کو اب ذرا سا آپ دیکھیں گے نا، کتنا سمپل انداز میں بیان کیا گیا ہے اور کتنی سادگی میں بیان کیا گیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھلے حصوں سے داخل ہو، نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو، ختم۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو فلاح جو ہے وہ خدا سے ڈرنے میں ہے، جو خدا کا تقوی ہے، خدا کی شریعت ہے، خدا کا حکم ہے، اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اور نجات اسی پر منحصر ہے، اپنے بنائے ہوئے رستوں میں، اپنی ایجاد کردہ بدعتوں میں، اپنی ایجاد کردہ غلط رسموں میں، اپنے بنائے ہوئے پیچ و خم میں، اپنی نکالی ہوئی پگڈنڈیوں میں فلاح نہیں ہے۔ فلاح صراط مستقیم میں ہے، سیدھے راستے میں ہے، آسان راستے میں ہے، شریعت مطہرہ میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس آیت کے جو فوائد اور نکات ہیں اور اس کے جو مقصودات ہیں، اللہ پاک اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کی تشریح مکمل ہوئی، اب ہم بڑھ رہے ہیں ایک وقفے کی طرف، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدين۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. خوش آمدید سامعین و ناظرین، مرحبا. ہم وقفے کے بعد دوبارہ لوٹیں. بڑی خوبصورت آواز میں قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیات 190 سے لے کے 192 تک کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور شرک اور ارتداد کا فساد قتل سے بڑھ کر ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ یہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں. اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو. اسی طرح کافروں کی سزا ہے. پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. لیجئے سامعین محترم، اب وہ آیات طیبات سورہ بقرہ میں شروع ہو رہی ہیں کہ جس میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، قتال کا حکم دیا ہے. کیونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمان منتشر تھے، ان کی طاقت منتشر تھی، کافروں کا غلبہ تھا، تو وہاں عموماً حکم آتا تھا فاعف عنہم واصفح، کہ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو معاف کیجئے، ابھی صبر کیجئے، رہنے دیجئے. لیکن اب مدینہ منورہ میں جب مسلمان موجود ہیں اور ہجرت کے بعد یہاں آ گئے، تو اب مسلمانوں کی جو قوت ہے وہ مجتمع ہے، مسلمان مجتمع ہیں، اور ان کے پاس جو ہے نا وہ آلات حرب بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہے، تیاری بھی ہے. تو اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے آیت نمبر 190 سورہ بقرہ میں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہاں حکم بدل گیا. جب حالات بدل جاتے ہیں تو حکم بدل جاتا ہے. اب یہاں امن ہے، اب یہاں پر جو ہے نا وہ ممکن ہے کہ مدافعانہ انداز میں مسلمان جو ہے وہ ان کا جواب دیں اور تلوار کے جواب میں اب تلوار اٹھائیں. تو اس لیے یہاں جہاد کا حکم دیا گیا. یہ وہ مقام ہے سورہ بقرہ کا کہ پہلی مرتبہ یہاں اللہ پاک نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا. قاتلو کے معنی ہے قتال کرو، جہاد کرو. اس کے ساتھ لفظ آیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یوں تو ساری ہی نیکیاں اور عبادات اللہ کی راہ میں ہوتی ہیں، تو یہاں اس کو فی سبیل اللہ کہنا، جہاد عموماً فی سبیل اللہ، یا ایک اور نیکی جیسے انفاق فی سبیل اللہ.
فی سبیل اللہ کی جو قید ہے اس مقام پر یقیناً وہ مقصود کی طرف متوجہ کرنے والی ہے اور نیت کی طرف متوجہ کرنے والی، کیونکہ جب انسان لڑتا ہے تو کئی پرپز ہو سکتے ہیں اس کے، اپنی شان دکھانا، غالبانہ، اور بہت ساری سوچیں اور تصورات ہو سکتے ہیں۔ ساری چیزوں کو دائیں بائیں کر دو، ایک نیت سے تم نے قتال اور جہاد کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا معنی ہے اپنی نیت پاک کر لو، اور کچھ نہیں ہونا چاہیے ذہن میں کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں یا میں اس لیے لڑ رہا ہوں۔ ایک ہی ذہن میں نیت ہونی چاہیے کہ میں اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں، اور یہ سب کچھ میرا اللہ کی راہ میں ہے، اس کا میری ذات اور ذاتیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے انتقام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے جذبات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے ذاتی خیالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سارا تعلق اللہ کی راہ سے ہے۔ میں اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوں، اللہ ہی کے حکم پہ چل رہا ہوں، اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق اس کام کو سر انجام دوں گا۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کریں۔ یہ ایک مدافعانہ جو جنگ ہے کہ جب کوئی آپ پہ حملہ کرے تو آپ اس کا جواب اسی انداز میں دیں، یہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ولا تعتدوا، ہاں شرط یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرنا۔ قرآن کریم اعتداء پر پابندی لگا رہا ہے، حد سے بڑھنے پر پابندی لگا رہا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، یہ دنیا کہتی ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے کہ جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں ہے، وہی جائز ہے جسے ہم جائز کریں گے۔ اس میں بھی حد سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اس میں آپ خواتین کو قتل نہیں کر سکتے، بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، راہبوں کو قتل نہیں کر سکتے، بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے، کمزوروں کو قتل نہیں کر سکتے، معذوروں کو قتل نہیں کر سکتے، آپ جو ہے سبزے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ جو ہے وہ جو ان کے اس طرح کے سارے معاملات ہیں اس میں آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، مسلح نہیں کر سکتے آپ۔ مسلح کہتے ہیں کہ اعضاء کو بگاڑ دینا، آپ نے کسی کو قتل کر دیا، اب آپ اس کا ناک بھی کاٹ رہے ہیں، کان بھی کاٹ رہے ہیں، یہ حد سے تجاوز ہے۔ ان ساری چیزوں کو ایک جملے میں اللہ نے منع کر دیا جہاد کے عنوان کے تحت کہ قاتلوا فی سبیل اللہ ولا تعتدوا، اللہ کی راہ میں قتال تو کرو لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ یہ ہے رب کا دین جو آداب جنگ بھی سکھاتا ہے۔ جنگ کے بھی کچھ آداب ہیں، جنگ کے بھی کچھ طور طریقے ہیں، ورنہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، آپ اپنی جنگ عظیم کو دیکھ لیں، اس میں کیا ہزیمت ہے، اس میں کیا لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، اور اس میں کیا بربریت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتال اور جہاد کیا آپ اس کے عملی تصویر بھی دیکھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کچھ بس لکھا ہوا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا، یہ رب کریم نے جس رسول پہ نازل کیا انہوں نے 100%، 110% اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ اتنی جنگیں حضور علیہ السلام سے منسوب ہیں جس میں آپ نے خود شرکت کی یا لوگوں کو آپ نے لڑنے کے لیے بھیجا، مگر ان ساری جنگوں کے اندر 27-28 مقامات پہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگوں میں 1100 سے زیادہ کافر نہیں مارے گئے۔ حضور کا مقصود انسانوں کو مارنا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آج سے پہلے کے جتنے خون تھے وہ سب ختم کیے جائیں۔ یعنی اگر ہم انقلاب بپا کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے ہمارے 2 مارے گئے تھے، آج ہم غالب ہیں تو ہم 50 ماریں گے۔ دنیا یہی کرتی ہے۔ آپ جتنے انقلاب ہیں، انقلاب فرانس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھئی آپ قتل عام کریں، خون ریزی کریں، لیکن ہمارے رسول کا یہ مقصود ہی نہیں ہے، دین کا یہ مقصود۔ انہوں نے معاف کر دیے۔ سب سے پہلے کہا کہ ربیعہ بن حارث جو ہیں، جو بچہ ہمارا مارا گیا، ہم اس کا خون معاف کرتے ہیں۔ ہم معافی سے انقلاب کا آغاز کرتے ہیں، ہم امن سے انقلاب کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دین کا مقصود جو ہے نا وہ حد سے تجاوز کرنا نہیں ہے، وہ آداب جنگ سکھاتا ہے، اور ساتھ ہی بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اب یہ تو تھی آیت نمبر 190۔ آیت نمبر 191 191 میں اللہ پاک نے مزید ایک سٹیپ آگے کا حکم بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ۔
یہ ایک قدم آگے کی بات ہے. پہلے بات تھی مدافعانہ جنگ کی، اور یہ بات ہے خود اقدام کرنا، خود آگے بڑھ کر. تو صحابہ کرام نے مدافعانہ جنگ بھی لڑی، اور آپ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کئی ایسے علاقوں میں بھی گئے جہاں سے ان پر حملہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ان علاقوں میں پہنچے اور خدا کے نظام کی انہوں نے بات کی، خدا کے کلمے کی انہوں نے بات کی اور جہاد کیا. تو کفار کے خلاف، باغیوں کے خلاف، اور جو دین کے باغی یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے جو باغی ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، ان پر جو ہے ان کے لیے جہاد کو اجازت دی گئی، کہ لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ جہاد کریں اور جہاں ان کو پائیں ان کو قتل کریں. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو بھی وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. مکہ مکرمہ سے آپ کو نکالا گیا ہے، تو اب آپ بھی جائیں ان کے اوپر حملہ کریں اور ان کو وہاں سے نکالیں. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کیوں؟ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، اس لیے کہ یہ مسلسل فتنہ کر رہے ہیں. ان کا مزاج فتنہ ہے، ان کی سوچ فتنہ ہے، ان کا اقدام فتنہ ہے، ان کی جو اٹھک بیٹھک ہے اس میں فتنہ ہے، ان کی چالوں میں فتنہ ہے. یہ ہر جگہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور اس فتنے کی بہت ساری راہیں ہیں. شرک کرنا بھی فتنے میں داخل ہے، اسی طرح خدا کے نظام کو چیلنج کرنا، لوگ اس کو لے کر آ رہے ہیں اور یہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. صدوا عن سبیل اللہ، خدا کی راہ سے، خدا کے نظام سے روکنا، یہ بھی فتنہ ہے. اسی طرح مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا، یہ بھی فتنہ ہے. اسی طرح جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان لوگوں کو جا کے بہکانا کہ یار تم نے کون سا دین قبول کر لیا، اور ان کو واپس مرتد بنانا، یہ بھی ان کا کاز تھا. یہ بھی فتنہ، مسلمانوں کے املاک پر حملہ، ان کو املاک پہ حملہ کرنا یا ان پر قبضہ کرنا، یہ بھی فتنہ. تو فتنے کا معنی جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے، اور وہ سارے امور کو فتنہ کہتے ہیں کہ جو حق کی راہ میں، خدا کے نظام کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. تو ان کے ہر عمل کے اندر جو ہے نا یہ فتنہ پھیلا رہے تھے. اللہ پاک نے فرمایا ہم جو ان کے قتل کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کو جا کے قتل کیا جائے، ان پر حملہ کیا جائے، تو خدا فرماتا ہے یہ قتل کرنا اتنا سخت نہیں ہے. جو اس سے پہلے یہ فتنہ پھیلا رہے نا، یہ اس قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. انہوں نے کیا کیا نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور تم نے دیکھا نہیں کیسے ہجرت پر مجبور کیا، کیسے ان کو ذہنی اذیت دی، جسمانی اذیت دی. پھر مسلمان یہاں سے چھوڑ کے مدینے چلے گئے، انہوں نے پیچھے ان کے رشتہ داروں کو ستایا، ان کی املاک پہ قبضہ کیا، مدینے کے اندر جا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو انہوں نے حبشہ میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مل کر، مختلف قوتوں کے ساتھ مل کر مدینے کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی. یعنی یہ لوگ جو ہے نا، اگر اس فتنے کو ختم نہیں کیا جائے گا تو یہ فتنہ جو ہے نا کبھی چپ ہونے والا نہیں ہے، یہ خاموش ہونے والا نہیں ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتین ہے، ان کا فتنہ بڑا شدید ہے. تو یہ جو ان کے قتل کا حکم اللہ پاک نے دیا نا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ملے ان کو مارو، یہ حکم سخت نہیں ہے، یہ فتنے کے مقابلے میں ہلکا ہے جو فتنہ یہ پھیلا رہے ہیں. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ہاں یہ تو عمومی حکم دیا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اب اس کے بعد جو ہے اس سے استثناء کیا کہ مسجد حرام کے پاس قتال نہیں کرنا، کیونکہ حرم جو ہے وہ بیت اللہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر جو حرم ہے، جس کو ہم حرم کہتے ہیں، ان حدود کے اندر، حدود حرم میں قتال اس کے حرمت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے ممنوع ہے. حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ یہ وہاں تم سے قتال کریں. فإن قاتلوکم فاقتلوہم، حرم میں بھی اگر یہ تم سے قتال کریں نا، آ جائیں جی لڑنے کے لیے، تو پھر آپ بھی ان سے قتال کرو، حرم میں بھی پھر ان کو چھوڑو نہیں. جواب دو کیوں؟ اس لیے کہ اب تم ان کو، حرم کی حرمتوں کو تم پامال نہیں کر رہے، بلکہ ان کا جواب دے کے حرم کی حرمتوں کو پامال ہونے سے روک رہے ہو، تم ان کو بدلہ دے رہے ہو. تمہارا مقصد وہاں قتال کرنا نہیں ہے. کافروں کی یہی جزا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اپنی شرارتوں سے، اپنے تمام معاملات سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. تو پھر یہ جزیہ دے دیں، ٹیکس دے دیں، اپنے نظام کو چھوڑ کر اللہ کے نظام کے سامنے سرنگوں ہو جائیں،
تو پھر ضرورت نہیں ہے ان سے قتال کرنے کی، ان کو مارنے کی۔ یہ آیات جہاد ہیں سورہ بقرہ میں، اس مقام پر کچھ آگے بھی اس پر بات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تشریح ہم نے کر دی، آپ نے اس کو سنا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ان آیات قرآنی کی تفسیر کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين